نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے جس کو نسبت ہے سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرات، حضور سے پہلے تک لوگوں کی ہدایت کے لیے جب بھی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر زمانے میں نبی آتے رہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جب ہمارے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، جب آپ تشریف لے آئے، سرکار کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا دیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آخر زمانے میں تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، تو نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے بلکہ سرکار کی امت ہی بن کر کے تشریف لائیں گے۔ تو اب جب سرکار کی بعثت ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، جب نبی آخری نبی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر بندوں کی ہدایت کا کام کون کرے گا؟ کس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہدایت کا کام لے گا؟ آخر وہ کون شخصیت ہوگی جو بندوں کی ہدایت کا کام کرے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو کام پرانے زمانے کے انبیاء کرام کرتے تھے، اب میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا انبیاء کرام کا جو کام ہوگا وہ اب نبی نہیں کریں گے بلکہ علماء کرام کریں گے، اولیاء کرام کریں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، قیامت تک اب ہدایت کا کام کن کے ذمہ ہے؟ اولیاء کرام کے ذمہ ہے، انبیاء کرام کے ذمہ ہے۔ تو جس طریقہ سے پہلے انبیاء کرام ہر زمانے میں تشریف لاتے تھے، سرکار کے بعد انبیاء کرام تو تشریف نہیں لائیں گے، علماء کرام اولیاء کرام قیامت تک تشریف لاتے رہیں گے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت فرمائے گا۔ یکے بعد دیگرے اولیاء کرام تشریف لاتے رہے، انہی میں سے ایک ولی سلطان الہند جو ہند کے راجہ ہیں، ہند کے بادشاہ ہیں، ہندوستان کے راجہ ہیں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ،
یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو کسی اور نے ہندوستان کی بادشاہت نہیں دیا ہے. ہندوستان کا بادشاہ کسی عام انسان نے نہیں بنایا ہے. آج ووٹنگ کے ذریعے سے کوئی بادشاہ بنتا ہے، ووٹنگ کے ذریعے سے کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی صدر جمہوریہ بنتا ہے. یہ ووٹنگ کے ذریعے سے بنتا ہے. ہم ہی اور آپ ان کو وزیر اعظم بناتے ہیں، ہم اور آپ ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، ہم اور آپ کسی کو راجا بناتے ہیں، ہم اور آپ کسی کو بادشاہ بناتے ہیں. لیکن سرکار خواجہ غریب نواز کو ہم اور آپ نے ہندوستان کا راجا نہیں بنایا ہے، کسی عام انسان نے راجا نہیں بنایا ہے. ووٹنگ کے ذریعے سے سرکار غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ نہیں بنے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں کہ جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو گئے تو انبیاء اولیاء کرام کا حال یہی تھا کہ سب سے پہلے جو بھی ولی ہوگا، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، وہ جاہل نہیں ہو سکتا ہے. ولایت کے لیے علم ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا. آپ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں سب کو دیکھ لیجئے، سبوں نے پہلے علم دین حاصل کیا، اور جب علم دین سے فراغت حاصل ہو گئی تب جا کر کے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے آپ نے طریقت کو حاصل کیا ہے، معرفت کو حاصل کیا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے علم دین حاصل کیا. ٹھیک اسی طریقہ سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے جب علم دین حاصل کر لیا تو اب کسی ولی کامل کی تلاش میں نکلے. اور جب ولی کامل خواجہ عثمان ہارونی مل گئے، آپ نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی پیر اپنے مرید پہ ناز کرتا ہے، کوئی مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے، تو کوئی مرید بھی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے کہ خود پیر ہی اس مرید پہ ناز کیا کرتا ہے. جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سید سرکار آلہ رسول نے کیا کہا تھا کہ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے آلہ رسول، دنیا سے تم میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں اور بھی کچھ نہیں پیش کروں گا، بلکہ بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کروں گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا سے میں نے احمد رضا کو لے کر کے آیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آلہ رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. برادران ملت اسلامیہ، میں نے یہی عرض کیا کہ کوئی مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے، لیکن کوئی مرید بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیر خود اسی مرید پہ ناز کرتا ہے. سرکار خواجہ غریب نواز جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید بن گئے، عثمان ہارونی ناز کرنے لگے اپنے مرید پر، اور اپنے مرید کو لے کر کے کہاں پہنچے؟ خانہ کعبہ میں پہنچے. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میری جانب سے معین الدین کو قبول فرما لے. تو معلوم ہے غیب سے آواز آئی کہ اس کو قبول کر لیا گیا ہے. اور جب وہاں سے بارگاہ رسول میں پہنچے خواجہ غریب نواز، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے زیارت کیا. زیارت سے مشرف ہونے کے بعد جب آپ سوئے، جب آنکھ لگ گئی، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور میں یہاں پہ رک کر ایک بات بتا دوں کہ خواب میں ہم لوگ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں تو ساری بات حقیقت نہیں ہوتی. خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خواب میں کوئی انسان آیا ہے تو وہ انسان آپ کے پاس آتا نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کی شکل میں آیا کرتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے خواب میں میں آؤں تو یقیناً میں ہی رہوں گا، میری شکل میں شیطان کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے. سرکار کی شکل کو اختیار کرنے کی اس کو اجازت نہیں ملی ہے. شیطان ہر انسان کی شکل کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا ہے. سرکار خواجہ غریب نواز کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ کون عطا کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر
کر رہے ہیں. اسی لیے خواجہ غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے کہ یہ ہم کو جو ملے ہیں خواجہ غریب نواز کسی اور کے لیے کسی اور جگہ سے نہیں ملے ہیں، بلکہ خواجہ غریب نواز اگر ہمیں ملے ہیں عطا کیے گئے ہیں تو رسول پاک کی بارگاہ سے عطا کیے گئے ہیں. سرکار نے فرمایا کیا اے معین الدین تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کی جاتی ہے. ہندوستان کی بادشاہت عطا کی گئی. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین اگرچہ تو سنجر کا رہنے والا ہے، اگرچہ تو ایران کا رہنے والا ہے، لیکن تیری ضرورت اگر ہے تو ہندوستان میں ہے. لہذا تمہیں سنجر نہیں جانا ہے، تمہیں ایران نہیں جانا ہے، بلکہ تمہیں ہندوستان جانا ہے. سبحان اللہ. اب سرکار خواجہ غریب نواز کبھی ہندوستان تو آئے نہیں تھے. اس زمانے میں ریل کا بھی سفر نہیں تھا کہ ٹرین پہ سوار ہو جائیں اور ہندوستان پہنچ جائیں. ایسی کوئی سواری بھی نہیں تھی. خواجہ غریب نواز کبھی ہندوستان پہنچے بھی نہیں تھے. بارگاہ رسول میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی ہندوستان گیا نہیں، آخر ہندوستان پہنچوں گا کیسے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا پورا نقشہ خواجہ غریب نواز کے سامنے پیش کر دیا اور پورا راستہ دکھا کر کے بتا دیا کہ اے معین الدین تم کو پہلے یہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں جانا ہے، آخر میں تمہیں اجمیر جانا ہے، وہیں پہ قیام کرنا ہے اور وہیں سے دین اسلام کو پھیلانا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ یہ خواجہ غریب نواز رسول کی عطا ہے. ہمیں رسول کی جانب سے خواجہ غریب نواز ملے ہیں اور خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی بادشاہت ملی ہے تو وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ملی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے. برادران ملت اسلامیہ خواجہ غریب نواز کی کرامتیں بے شمار ہیں. آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، میں بھی سناتا لیکن وقت نہیں ہے. لیکن صرف ایک واقعہ سن لیجئے. غریب نواز کہا جاتا ہے خواجہ کو. غریب نواز، غریب نواز کا معنی کیا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والے. اپنی پرواہ نہیں کرتے، غریبوں کو نوازتے تھے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے سنا بھی ہوگا کہ کسی نے کوئی مراد مانگی، خواجہ کی بارگاہ میں پہنچے یقین کامل کے ساتھ تو ان کی مراد پوری ہو گئی. کوئی بیٹا کے لیے بارگاہ خواجہ میں پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالی خواجہ کے صدقے میں مجھے بیٹا عطا کر دے، تو اسے بیٹا مل گیا. آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مالدار ابھی کیا ایسے ہیں جو خواجہ غریب نواز کو دل سے مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جو دولت ملی ہے، انہیں جو ثروت ملی ہے وہ خواجہ کے در سے ملی ہے، کسی اور کے در سے نہیں ملی ہے. تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، دولت کا سوال کیا، ثروت کا سوال کیا، بارگاہ خواجہ سے اسے ثروت مل گئی. اسی وجہ سے آج خواجہ کے گرویدہ بنے ہوئے ہیں. تو خواجہ غریب نواز یہ غریبوں کو نوازنے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان اپنا فائدہ پہلے سوچتا ہے، بعد میں کسی دوسرے کا بھلا سوچتا ہے. کوئی ہرگز یہ نہیں سوچے گا کہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے. لیکن خواجہ غریب نواز یقیناً غریب نواز تھے، غریبوں کو نوازنے والے تھے. وہ اپنی پرواہ کبھی نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے. رات میں سرکار غوث اعظم نے عشاء کے بعد بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ صبح میں فجر کی نماز جو بھی میرے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، وہ جنتی ہوگا. یہ کسی اور کا اعلان نہیں، غوث اعظم کا اعلان ہے. وہ غوث اعظم کا اعلان ہے جو غوث اعظم قصیدہ غوثیہ میں خود فرماتے ہیں کہ شام رات جیسے رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یہ سب بارگاہ غوث میں پہلے بتا دیتی ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے. صبح ہونے والی رہتی ہے تو صبح بتاتی ہے، رات ہونے والی رہتی ہے تو رات بتاتی ہے. سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو سورج بتاتا ہے کہ اب میں طلوع ہونے والا ہوں. غروب ہونا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ اب میں غروب ہونے والا ہوں. یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے.
تو سرکار غوث اعظم نے اعلان کیا کہ صبح میں فجر کی نماز جو میرے پیچھے باجماعت ادا کرے گا وہ جنتی ہے، یہ اعلان کیا۔ ساتھ میں دوسرا اعلان اور کیا کہ لیکن سن لو، جس نے یہ خبر کسی دوسرے تک پہنچائی وہ جہنمی ہے۔ ایک اعلان یہ کہ جس نے میرے پیچھے 2 رکعت نماز باجماعت ادا کر لیا وہ جنتی ہے، لیکن جو یہ خبر کسی دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنمی ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اپنے رشتہ دار کو بتا دیں گے، کوئی باپ آیا تھا بیٹا نہیں آیا تھا، سوچا کہ بیٹا کو بتا دیں گے وہ بھی جنتی ہو جائے گا، بیٹا یا باپ نہیں تھا، سوچا کہ باپ کو بتا دیں گے وہ بھی جنتی ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی دوسرا اعلان سنا سب خاموش ہو گئے۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ کسی کو بتائیں گے تو خود جہنمی بن جائیں گے، لہذا کسی نے کسی کو نہیں خبر کیا۔ اب جب صبح ہوئی، نماز کا وقت قریب تھا، تو معلوم ہے خواجہ غریب نواز نے کیا کیا؟ وقت سے پہلے خواجہ غریب نواز ہر گھر کا، پورے بغداد میں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اے لوگوں غور سے سن لو، غوث اعظم کا اعلان ہے کہ جس نے آج فجر کی نماز غوث اعظم کے پیچھے پڑھی وہ جنتی ہے، لہذا اگر تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے، اگر تم جنت چاہتے ہو تو بیدار ہو جاؤ، غوث اعظم کے پیچھے نماز پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ ہر گھر کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب غوث اعظم نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، تو دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اور صرف مسجد ہی نہیں بھری ہے بلکہ باہر دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا کہ ارے رات میں جس وقت میں نے اعلان کیا تھا اس وقت تو اتنا بڑا مجمع نہیں تھا، آخر کون ایسا انسان ہے جس نے لوگوں تک یہ خبر پہنچائی ہے؟ کیا اسے یہ پتا نہیں تھا کہ میں نے دوسرا اعلان بھی کیا تھا کہ جس نے یہ خبر کسی تک پہنچائی وہ جہنمی ہے؟ خواجہ غریب نواز ہاتھ مات کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا سرکار غوث اعظم میں ہی وہ انسان ہوں جس نے لوگوں تک یہ خبر پہنچائی ہے۔ خواجہ غوث اعظم نے کہا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرا اعلان تم نے نہیں سنا تھا کہ جس نے یہ خبر دوسروں تک پہنچائی وہ جہنمی ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ سرکار سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر مجھے جہنم میں بھی جانا پڑتا تو میں یہ گوارا کر لیتا، یہ سوچ کر کہ ایک انسان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے لاکھوں انسان جنتی بن رہا ہے، یہی سوچ کر کے میں نے سب کچھ بیدار کر دیا ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کا یہ اعلان تھا کہ جس نے یہ خبر غیروں تک پہنچائی وہ جہنمی ہے، اس حساب سے میں جہنم کا مستحق بن گیا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے پیچھے میں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی تو اب جہنمی نہیں رہا بلکہ جنتی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس مجمع میں نہ جانے کتنے لوگ تھے، کسی نے کسی کو خبر نہیں کیا، اس ڈر سے کہ اگر ہم دوسرے کو بتا دیں گے تو جہنمی بن جائیں گے۔ لیکن خواجہ غریب نواز نے کیا سوچا کہ میری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو ایسے ہی سرکار خواجہ غریب نواز کو غریب نواز نہیں کہا جاتا ہے، یقیناً غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام پڑھیں۔